أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے کی وجہ سے۔ جو شخص اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا پس بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو طریقہ اور دین سب سے محبوب ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ان الدین ای المرضیہ، بے شک وہ دین جو اللہ کو پسند ہے، یا وہ دین جو اللہ نے لوگوں کے لیے مکمل طور پر وہ پیغمبر کو حوالے کر دیا اور ان کو بذریعہ وحی دے دیا، جس کی گواہی سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے یوں ارشاد فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنا انعام تم پر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے۔ تو اس سے ہی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو جو دین پسند ہے اور جو دین اللہ نے مکمل طور پر اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے طے فرما دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا تو ایک لغوی معنی ہے، لغت میں اسلام کہتے ہیں مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کی مکمل اطاعت کرنا۔ اس معنی کے اعتبار سے جتنے بھی ادیان سابقہ انبیاء کے گزرے ہیں ان سب کو اسلام کہا جاتا تھا، اور ان کے ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا تھا۔ وہی معنی کہ وہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس نے اللہ کی مکمل اطاعت اختیار کر لی، اللہ کا مکمل فرمانبردار بن گیا۔ اور ایک اسلام کا اصلاحی معنی ہے، یعنی وہ دین جس کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس خاص دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں الاسلام کے اندر دونوں احتمالات ہیں، اور فرمایا مفسرین نے کہ لغوی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں اور اصلاحی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں دین اسلام کی حقانیت اور اللہ کے نزدیک اس کے پسندیدہ اور معتبر ہونے کی گواہی موجود ہے۔ اگر یہاں ہم لغوی اعتبار سے اسلام مراد لیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اطاعت و فرمانبرداری یہ طریقہ جو ہے وہ محبوب ہے۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ تشریف لائے اس زمانے کا دین اور طریقہ وہ یہودیت تھا اور کتاب تورات تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ جب تشریف لے کر آئے تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے دین عیسوی وہ معیار حق ٹھہرا تھا، اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے نجات کا اعلان تھا، اور انجیل ان کی کتاب تھی۔ پھر ایک وقت گزر گیا، آپ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے یا تو بعض علاقے مخصوص ہوتے تھے کہ وہاں تک ان کی نبوت ہوتی تھی، اور دوسرے علاقے میں دوسرے انبیاء کی نبوت ہوتی تھی، اور یا ان کے لیے ایک خاص وقت ہوتا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحف عطا فرمایا، ان کے لیے ایک وقت تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تورات وہ کتاب جو ہے وہ معیاری قرار دی گئی، ایک وقت تک وہ تورات جو ہے وہ معتبر رہی۔ پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں انجیل آ گئی۔ تو اس طرح ان کے مخصوص اوقات ہیں، لیکن جب قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا تو یہ نہ تو کسی مخصوص قوم کے لیے ہے، نہ یہ محدود کسی خاص زمانے کے لیے ہے، بلکہ یہ روئے زمین کے سارے انسانوں کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے زمانے جتنے اوقات ہیں ان سب کے لیے ہے۔ اب یہ آخری کتاب ہے اور کتاب ناسخ ہے، اس نے گزشتہ تمام کتابوں اور صحف کو منسوخ کر دیا ہے، اور یہ کتاب ناسخ ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی یہی کتاب ہدایت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف فرما ہونے کے بعد اور نبی بننے کے بعد اب جو دین اللہ نے ان کو عطا فرمایا اس کو ماننا یہی اسلام ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے اور فرمانبرداری ہے، اور اسی میں نجات ہے۔
اس سے بعض ان لوگوں کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے اور بیخکنی کی گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی گزشتہ مذاہب ہیں وہ سب آج بھی قابل عمل ہیں، بس اعمال صالحہ ہونے چاہیے اور اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ تو ان لوگوں کی اس آیت میں اللہ نے تردید فرما دی کہ اب جو اللہ کو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے، اب کوئی اور مذہب اس میں نجات نہیں ہے۔ یہودیت ایک زمانے تک دین نجات تھا، ایسے ہی عیسائیت ایک زمانے تک دین نجات تھا۔ آج یہودیت دین نجات نہیں ہے، آج عیسائیت دین نجات نہیں، آج دین اسلام یہ دین نجات ہے۔ اس کا ماننے والا نجات پائے گا، اور اس نے گزشتہ جو ادیان تھے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ اہل کتاب نے علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا۔ اختلاف تو ویسی بری چیز ہے، لیکن اگر کسی چیز کا علم ہو اور پھر اختلاف ہو تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اور اس کا منشا کیا تھا؟ بغیم بینہم، صرف حسد تھا، آپس کی لڑائی تھی۔ یہودیوں نے دین اسلام کو باوجود ہے کہ وہ اس کی حقانیت کے قائل تھے، ایسے ہی عیسائیوں نے دین اسلام کو باوجود ہے کہ وہ اس کی حقانیت کے قائل تھے قبول نہیں کیا، صرف حسد کی وجہ سے کہ ہم سے یہ نعمت چھین کر دوسرے جو ہے وہ خاندان میں کیوں چلی گئی، اور بنو اسماعیل میں نبی کیوں آ گئے، ہماری ریاست کیوں ختم ہو گئی، اور ہمارا جو نام تھا وہ کیوں ختم ہو گیا۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ نے جگہ ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو اس کتاب کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اس کو قبول نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے وعید ذکر فرمائی کہ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا تو اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، وہ پھر بچے گا نہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین، تو آپ کہہ دیجئے اسلم تو، میں نے تو جھکا دیا، میں نے تابع کر دیا، وجہی اپنے چہرے کو اللہ کے آگے، میں نے تو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، میں تو اللہ کے آگے جھک گیا۔ ومن تبعن، اور جنہوں نے میری پیروی کی، مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے آپ کی پیروی کی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے آپ کی پیروی کی، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے آپ کی پیروی کی، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ وہ آتے گئے، اور اس طرح یہ قافلہ بنتا گیا، اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور آپ کی پیروی کرنے والے بھی ان میں آتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ میں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، وہ تو تابع ہو گئے۔ اور کہہ دیجئے ان کو جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، اور ان کو جو ان پڑھ ہیں یعنی مشرکین امی کہلاتے تھے، ان کو کہہ دیجئے کیا تم اسلام لاتے ہو، یعنی اسلام لے آؤ، اب تو اسلام لے کر آؤ۔ پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے لیے اب دین اسلام اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ یہودی تو اس زمانے میں یہودیت پر قائم تھے، عیسائیت نے اپنی کتاب انجیل کو پکڑا ہوا تھا، مشرکین بھی ملت حنیفیہ کی پیروی کے جو ہے وہ اقرار کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم کی جو ملت ہے اس کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ نے ان سب کو فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ آپ پر اسلام لے آئیں گے، آپ کو مان لیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ روگردانی کریں گے تو بس بے شک آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، اللہ کے احکام پہنچانا آپ کے ذمے، پہنچا دیجئے، باقی حساب لینا اور بدلہ دینا ہے تو ہمارے ذمے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ ایک زمانے میں 43 مقامات پر 43 قومیں آباد تھیں، 43 الگ الگ جگہیں تھیں۔ اللہ نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا ہوا تھا، تو 43 نبی 43 مختلف مقامات پر 43 قوموں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ یہودی ان کی تبلیغ سے عاجز آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہر وقت خوشی کا موقع ہو تو یہ شریعت لے کر آ جاتے ہیں، غمی کا موقع ہو تو شریعت لے کر آ جاتے ہیں، ہم بازار میں ہو تو یہ احکام شرع سنانے لگتے ہیں، گھروں میں ہو تو وہاں آ جاتے ہیں۔ تو وہ تنگ آ گئے،
حالانکہ کوئی تنگ آنے کی بات نہیں، وہ تو خیر خواہی کر رہے تھے، ان کو ہمیشہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ جو تھے ہی بددین تو وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہی دن میں ان 43 مقامات پر 43 انبیاء کو شہید کر دیا۔ یہودیوں کا حال تھا۔ 170 ان کے حواریین اور صحابہ میں سے لوگ کھڑے ہوئے ان کو نصیحت کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان 170 کو بھی شہید کر دیا۔ یہ روایت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ہے، جن کو اس امت کا سب سے بڑا امین کہا گیا ہے۔ امین هذه الامتی ابو عبیدہ بن جراح، اس امت کا سب سے بڑا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 43 انبیاء کو مختلف مقامات پر جو کام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہودیوں نے ایک ہی دن میں شہید کر دیا، اور ان کے بعد ان کے 70 حواریین کھڑے ہوئے نصیحت کرنے کے لیے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ نے اس آیت میں، کون سا پیریڈ تھا؟ یہ آپ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو وقت تھا، اس وقت میں یہ واقعہ ہوا، چونکہ وہ سارے یہودی تھے اور دین یہودیت ہی اس وقت تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اس لیے کہ قتل بالحق کی تو 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، تو کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اس سے تو تصور ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کر لے، تو اس کی سزا جو ہے سنگساری اور رجم ہے، تو کسی نبی سے زنا کا فعل صادر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے قصداً، تو قصاص میں پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ان کے ہاتھ سے ناحق قتل بھی نہیں ہوتا، تو قتل بالحق کی جتنی صورتیں ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کسی کا کسی نبی کو قتل کرنا، یہ قتل ناحق ہی ہوگا، یہ حق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 170 ان کے مشائخ بزرگ کھڑے ہوئے نصیحت کرنے کے لیے، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، یہ طعنے کے طور پہ کہا گیا، اس لیے کہ عذاب کی یا تکلیف کی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں کو بطور طعنے کے ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے جو یہ خوشخبری لو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال باطل ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مددگار، کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہوں گے کل قیامت میں۔ آج جو عمل کر رہے ہیں دنیا میں وہ سب ختم ہو گئے، آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال جو ہوں گے ان پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ مظلوموں کی پریشان حالوں کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ موجودین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما، ہر مشکل کو حل فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، ہماری دعاؤں کو ہمارے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔